اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بلا نادع۔ تمام مومنین کو یعالی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو اور ایک واقعہ جو عوام کے اندر رائج ہے۔ بعض جاہل خطیب اور ذاکرین اسے پڑھ کے عوام سے بڑی داد بٹورتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم نے ولایت علی پر بہت بڑی دلیل دے دی ہے صلوات اللہ علیہ، جبکہ ولایت علی ان مجتہدین کی بکواسات کی محتاج نہیں ہے۔ ولایت علی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ اور مجھے صدہا افسوس اس بات پر تھا کہ مرحوم ناصر عباس تک نے یہ واقعہ مجلس میں باقاعدہ جا کر پڑھا تھا۔ خیر، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں کوئی ناصر عباس مرحوم کا مقلد نہیں ہوں۔ جو کہ غلط بات کرے گا الحمدللہ تردید میں سب سے پہلے فقیر ہی سامنے آئے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ناصر عباس صاحب کی اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد ایضاً گل پیگانی جو خمینی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اس ویڈیو کو بھی ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ جب ہم دلائل دیں گے کہ واقعہ کس قدر سچا ہے اور کتنا اس میں جھوٹ ملوث ہے۔ واشهد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی واولاده المعصومین حجت اللہ علی الخلق۔ کئی بندوں نے عباس سے پکڑا جنازے کے بعد، آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھایا، آپ نے توضیح میں نہیں لکھا، آپ نے کسی مقام پر بیان نہیں کیا، آج کو پڑھا۔ گل پاکانی نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں پڑھا، میرے آگے 12واں امام پڑھ رہا ہے۔ وأشهد أن أمير المؤمنين و11 من أولياء و11 من أولاده حجج الله على الخلق أجمعين۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سارے واقعہ کی کوئی حتمی دلیل ہی نہیں ہے۔ وہ ناصر عباس مرحوم نے اللہ جانے کون سی مجہول قسم کی کتاب سے، نہ اس کے رائٹر کا پتہ، نہ کوئی گال نہ بات، وہ لا کر واقعہ سامنے رکھ دیا۔ اور رکھا بھی ہو تو جو واقعہ ہے ہی حدیث معصوم کی مخالفت میں، تو وہ صحیح کبھی ہو نہیں سکتا۔ دلیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور دلیل وہ دے رہا ہوں جو تقریباً ہر شیعہ کے گھر موجود ہے۔ یہ جلد نمبر 12 میرے پاس موجود ہے، بحار الانوار۔ جی، دلیل میں وہ دے رہا ہوں جو ہر شیعہ آسانی سے دیکھ سکتے۔ صفحہ نمبر 21 پہ آخری توقیع امام زمانہ علی بن محمد ثمری سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نام، جو چوتھے سفیر تھے میرے مولا کے، انہیں مولا نے واضح طور پر کیا کہا تھا؟ میرے شیعوں میں سے کچھ لوگ مجھے دیکھنے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جو شخص خروج سفیانی سے قبل مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ وہ جھوٹا، مفتری ہے، افتراء پرداز ہے۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مجھے خروج سفیانی سے پہلے دیکھا ہے، تو الحمدللہ اگر تو یہ واقعاً گل پیگانی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو گل پیگانی اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا، وہ کذاب ہے بقول صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ عزیزان، اور یہ سیم ایز اٹ از یہی توقیع، اس سے پہلے کہ مقصرین کو ذرا کھرک لگے، یہی توقیع جلد نمبر 12 میرے پاس موجود ہے، ان کے آیت اللہ خوئی صاحب کی معجم رجال الحدیث۔ خوئی نے بھی اپنی کتاب معجم رجال الحدیث میں یہی توقیع نقل کی ہے، علی بن محمد ثمری سلام اللہ علیہ کے چیپٹر میں۔ ہاں جی، تمہارے بابوں نے بھی یہ لکھی ہے الحمدللہ۔ یہ صرف شیعہ محدثین یہ توقیع نہیں لے کے آئے، تاڑے بڑیاں نے بھی لکھی ہے۔ خیر، سامعین گرامی قدر، اس پر پھر یہ ایک شوشہ بھی چھوڑا گیا ہے کہ دیکھیں جی نماز جنازہ میں اگر گل پیگانی نے پڑھا بھی لیا تو نماز جنازہ میں تو تشہد ہوتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نماز جنازہ میں تشہد ہوتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ! یہ ان اصولی مولویوں کی ایک اور جہالت ہے۔ وہ ایک مولوی ہے جس نے یہ بکواس کی تھی، تو ذرا انہیں جواب دے دیں گے۔ ان کے اجتہاد کے اندر جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے شرائع الاسلام۔ اس میں صفحہ نمبر 113 پر واضح طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد ابن مہاجر نے اپنی ماں ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ ام سلمہ یہ زوجہ رسول نہیں ہے، یہ محمد بن مہاجر کی والدہ ہیں۔ ام سلمہ نے جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ان حضرت نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے پر نماز پڑھتے تھے، ایک تکبیر کہتے تھے اور ایک بار تشہد پڑھتے تھے۔
ایک تکبیر کہتے تھے اور ایک بار تشہد پڑھتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. کتاب شرائع الاسلام جو ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے الحمدللہ. تو یہ تو ان بیچاروں کا سامعین گرامی قدر، وہ آپ نے اب گل پیگانی کی ویڈیو دیکھ لی ہے جس میں وہ صرف مولا علی نہیں بلکہ امیر المومنین کے 11 فرزندان کی بھی گواہی دے رہے ہیں، 12 کے 12 ائمہ کی صلوات اللہ علیہ مجمعین. تو یہ تو ان کا سب سے بڑا جو ایک وہ سمجھ لیں کہ بھونڈا سا اعتراض تھا، نماز جنازہ میں تشہد ہوتا نہیں ہے، وہ الحمدللہ آج پورا وائپ آؤٹ ہو گیا. اب پڑھنا پڑے گی تمہیں بیٹا، اب کہاں بھاگو گے. خیر، رہ گئی خمینی کے نماز جنازہ میں یہ بات کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قائم آل محمد اجل اللہ نے آ کے خمینی کا جنازہ پڑھایا تھا. اور گل پیگانی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی توضیح المسائل میں تو نہیں لکھا لیکن آپ نے نماز جنازہ میں کیوں پڑھایا، تو انہوں نے کہا تھا جی وہ 12ویں امام میرے سامنے کھڑے ہیں. اگر تو گل پیگانی نے کہا تو گل پیگانی سے بڑا کائنات میں جھوٹا ہی کوئی نہیں، کیونکہ قائم آل محمد کی توقیع جو خود ان کے آیت اللہ خوئی تک نے نقل کی ہے اس میں بات ہے جو خروج سفیانی سے پہلے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. اور بڑے ہی لطف کی بات، الحمدللہ خمینی کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کاش کے جاہل لوگوں نے خمینی کی کتاب پڑھ لی ہوتی. یہ خمینی صاحب کی کتاب امامت انسان کامل اس وقت میرے پاس موجود ہے. صفحہ نمبر 282 پہ خمینی واضح طور پر لکھتا ہے، یہ کئی بار عبارت دکھا چکے ہیں ہم اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا. جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لائیں گے جو ہمارے ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے، مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے. خمینی نے واضح طور پہ اپنی کتاب میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جب آئیں گے تو وہ ہماری مخالفت کریں گے. تو اس کے بعد اور کیا رہ گیا مجھے نہیں سمجھ آتا لٹرلی کہ جو کھلم کھلا قائم آل محمد کی مخالفت کی بات کر رہا ہے اپنی کتاب میں، قائم اس کا جنازہ کیوں پڑھیں گے. اور پھر سامعین گرامی قدر، ذرا اس واقعہ کو ہم اصولی حضرات کی کتابوں سے آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. یہ مولوی آفتاب جوادی صاحب کی کتاب شرعی فیصلہ، شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، آفتاب تیلی صاحب نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 260 بالکل لاسٹ پیج پہ یہ بات کہی ہے کہ گل پیگانی نے جو یہ اشہد ان امیر المومنین علی و اولاد الائمہ 11 حجج اللہ یہ جو جملے پڑھے تھے، بعض لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی توضیح میں جنازے اس طرح نہیں لکھا، تو انہوں نے فرمایا لوگوں کی نظروں سے جنازہ میں پڑھ رہا تھا، دراصل میں خود کسی ہستی کی ابتدا میں نماز جنازہ پڑھا تھا. یہ گل پیگانی پر بہت بڑا افتراء اور جھوٹ باندھا گیا ہے، جبکہ انہوں نے خود اپنی زندگی میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کر دی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے خود اپنی زندگی میں شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کر دی تھی. یہ لیں جی، اب اس سے زیادہ ہم کیا بتائیں کہ ایک گل پیگانی کو وہ جی امام زمانہ میرے آگے کھڑے ہوئے تھے نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹ باندھا گیا ہے. لیکن پڑھا تو اس نے ہے، اشہد ان علی ولی اللہ بھی پڑھا ہے اور مولا علی کے باقی فرزندان کی بھی گواہی دی ہے. 11 اولاد المعصومین، یعنی کہ مولا علی کے 11 فرزندان. الحمدللہ سامعین گرامی قدر، تو خود اصولی حضرات کے اتنے بڑے محقق نام نہاد مولوی تیلی صاحب، آفتاب تیلی صاحب، انہوں نے خود باقاعدہ اپنی کتاب میں اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ یہ ایک جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل ایک جھوٹا واقعہ ہے. گل پیگانی نے خود اپنی زندگی میں باقاعدہ اس واقعے کی تردید کی کہ کوئی قائم آل محمد میں آیا کہ نہیں کرے، کیونکہ وہ بہت تیز چیز تھا. اسے پتہ تھا اگر میں یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ قائم آل محمد نعوذ باللہ خمینی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے، اگر میں اس بکواس کو سچ مان لوں تو لوگوں نے کہنا تیرے سے بڑا کذاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ ولی العصر کہہ کے گئے ہیں خروج سفیانی سے پہلے مجھے دیکھنے کا جو دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. یہ پھنس گیا، اس لیے اس نے اس واقعہ کا انکار کر دیا. الحمدللہ واقعہ کیا شڈول تھی، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات سامعین گرامی قدر، جب مولانا تاج الدین حیدری ان کے فرزند قبلہ اظہر عباس حیدری حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے آفتاب جوادی کے خلاف کتاب لکھ کر ولایت علی پر دلائل دے کے اسے لتاڑا. یہ حضرت کا دوسرا ایڈیشن چھپ گیا تھا اسی کتاب کا اور اس میں واقعہ غائب ہے الحمدللہ. اور باقاعدہ اس نے اپنی ہی کتاب میں مولوی آفتاب تیلی صاحب نے 80 صفحے کا تقریباً گبن مارا ہے.
80 صفحہ غائب کر دیا جہاں تاج الدین حیدری علیہ الرحمٰن نے اس کی خیانت پکڑی تھی. خیر سامعین گرامی قدر، تو بہت سی ایسی باتیں ہیں کہنے کے لیے کہ کیا کیا جائے. پہلے جب جواد نقلی جب اس نے ذاکرین اور خطبہ کے خلاف بات کرنا شروع کی تھی تو لٹرلی مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یار کیوں کرتا ہے ایسے. آج پتہ چلا بالکل ٹھیک کرتا تھا. ہے تو وہ ملعون ایک نمبر کا مولوی جلاد نقلی، لیکن اللہ اکبر بات تو ٹھیک ہی کرتا تھا. خیر سامعین گرامی قدر، الحمدللہ جن کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک بکواس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور دیٹس آل.